جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ یہاں پڑھا کر کے فلاں بستی کے اندر جائیں گے اور سواری سے جائیں گے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت مجھے فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے، آپ مجھے وقت بتا دیجئے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حضرات گرامی اور پس پردہ بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں بچیوں کی نعتیں، نظمیں اور تقاریر بھی آپ حضرات نے سنی، اور آج کا یہ پروگرام جس کو مدرسہ جامعۃ الحراء للبنات کے بانی و محتمم جناب قاری محمد شکیل صاحب نے منعقد کیا، سجایا، یہ انعامی اور اصلاحی پروگرام کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس پروگرام کے اختتام پر سالانہ امتحان میں جو بچیاں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئی، ممتاز نمبر لائی ہیں، انشاءاللہ ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا تاکہ اور بچیوں کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو اور وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اچھے سے اچھے نمبر لانے کی محنت اور جد و جہد کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیتیں کہلاتی ہیں۔ غار حرا کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کئی ہفتوں کے لیے چلے جاتے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگاتے، تو ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں وقت گزار کر جب وہاں سے باہر نکلنے لگے تو شام کے وقت ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکڑ کر دباتے ہیں اور پھر چھوڑ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ پھر یہی فرماتے ہیں ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ غرض کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ آیتیں جاری ہو جاتی ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ غرض یہ کہ تقریباً 600 سال کے بعد آسمان کا زمین سے وحی الہی کے ذریعے رابطہ قائم ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کا جو سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے وہ اقرا ہوتا ہے، جو اس بات کا پیغام دیتا ہے، جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ پڑھیے، یعنی یہ امت پڑھنے والی امت ہوگی، یہ امت جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے، وہ تعلیم حاصل کرنے والی ہوگی، وہ پڑھنے کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے ترقی کرنے والی ہوگی۔
جب سب سے پہلی وحی کے نزول کا مسئلہ تھا، اگر اس وقت دنیا کے دانشوروں، قلمکاروں، خطیبوں، مقرروں اور اس وقت کے بڑے بڑے جانکاروں کو، علماء کو جمع کیا جاتا اور ان سے یہ مشورہ لیا جاتا کہ بتائیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کا نزول کا مسئلہ ہے، پہلی آیتیں نازل ہونی ہیں، اس آیت کے اندر کیا مضمون ہونا چاہیے، اس آیت کے اندر کیا بات ہونی چاہیے، اس آیت کے اندر کیا پیغام ہونا چاہیے، تو شاید ہی کسی کا ذہن اس طرف جاتا کہ اس پہلی وحی کے اندر تعلیم اور ایجوکیشن کا ذکر ہونا چاہیے۔ حالانکہ حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، مکے کے حالات اس وقت جو تھے تو اس اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو پہلی وحی کے اندر شرک سے روکا جانا چاہیے تھا، اللہ کی عبادت کا حکم ہونا چاہیے تھا۔ مکے کے سماج اور معاشرے کے اندر شراب نوشی عام تھی، شراب سے ان کو روکا جانا چاہیے تھا، ظلم عام تھا، ظلم سے روکا جانا چاہیے تھا، بت پرستی تھی، بت پرستی سے روکا جانا چاہیے تھا، اور بہت سارے گناہ ان کے اندر موجود تھے، پائے جاتے تھے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، مگر پہلی وحی کے اندر ان میں سے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اگر ذکر آتا ہے تو پڑھنے اور تعلیم کا ذکر آتا ہے۔ اللہ نے پہلی وحی کے اندر یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے آخری نبی کے حصے میں جو امت آئی ہے یہ پڑھنے والی امت ہوگی، یہ تعلیم حاصل کرنے والی ہوگی، یہ تعلیم کے ذریعے ترقی کرنے والی ہوگی۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح معنی میں مسلمان پکا اور سچا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ تعلیم سے جڑا ہوا ہو، وہ اسلام کا صحیح نمائندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس تعلیم نہ ہو۔ اس لیے مذہب اسلام کے اندر تعلیم کی جتنی اہمیت ہے کسی اور مذہب کے اندر اتنی اہمیت تعلیم کی بیان نہیں کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود ہم مسلمانوں کا عمل کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری سوچ کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ پہلی وحی کے اندر تعلیم کی طرف متوجہ کر دیا گیا اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتوں نے نازل ہو کر یہ پیغام دے دیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے ہی ترقی ہوگی، لیکن مسلمان اب بھی تعلیم سے بہت پیچھے جا رہے ہیں، بہت پیچھے ہٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو تعلیم سے جوڑنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً دینی تعلیم سے جوڑنا اس کی بہت زیادہ اہمیت آج کے اس پرآشوب دور میں، پرفتن دور میں کہیں زیادہ اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کے عقائد مضبوط ہونے چاہیے، ان کے اعمال و اخلاق اسلامی ہونے چاہیے، ان کی سوچ اور فکر اسلامی ہونی چاہیے، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، روز مرہ کی مشغولیات، روز مرہ کے ان کے امور، ان سب کے اندر اسلام جھلکنا چاہیے، اسلامی تعلیمات ان کے اندر معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری سب مسلمان والدین کی بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم کی فکر کریں اور ان کو دینی تعلیم دلانے کی بہت زیادہ محنت کریں اور دینی تربیت ان کی کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آج کے زمانے میں جو حالات چل رہے ہیں سبھی لوگ ان سے واقف ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، کہ ذہنی ارتداد پھیلتا ہوا جا رہا ہے، فکری ارتداد پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ بہت سارے ہماری نوجوان بچیاں اور بچے اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں،
ان کے دلوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے تئیں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، وہ اسلامی قوانین و ضوابط پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلامی قوانین سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا ذہن اسلامی نہیں بنایا، ہم نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے ان کی سوچ کو اسلامی نہیں بنایا ہے، ہم نے ان کے اخلاق اور کردار کو اسلامی نہیں بنایا ہے۔ اگر آج ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی تو جو ذہنی اور فکری ارتداد ہے یہ اور زیادہ بڑھے گا، اور اتنا زیادہ بڑھے گا کہ ہمارے بچے اور بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تو سوچئے کہ ہم اللہ کے یہاں جب دربار لگے گا ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تمہارے بچے، یہ تمہاری اولاد ذہنی اور فکری ارتداد کے اندر مبتلا تھی، تم نے ان کی اصلاح کے لیے کیا محنت کی، کیا کوشش کی، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے۔ کتنی مسلم بچیاں ہیں جو جھوٹے محبت کے جال میں پھنس کر اپنا سب سے قیمتی اثاثہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اپنے مذہب کو خیرآباد کر رہی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں، دینی تعلیمات سے الگ جا رہی ہیں اور اپنے مذہب کے خلاف چل رہی ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے اور والدین سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں، اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کریں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جناب قاری محمد شکیل صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ ہیں، آپ کے اس محلے میں، آپ کے اس علاقے کے اندر انہوں نے ایک چراغ روشن کیا ہے، ایک چراغ جلایا ہے، اور اس کی روشنی الحمدللہ دن بدن پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی بچوں کو اس میں داخل کر کے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیوں نہ کیا جائے۔ جب یہ ہمارے محلے میں، ہمارے قریب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں دی ہے اور یہ موقع دیا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں، اپنی بچیوں کا وہاں ایڈمیشن کرائیں، تاکہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو سکے اور ان کی سوچ اور فکر اسلامی بن سکے، ان کے اعمال و اخلاق اسلامی بن سکے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے کوشش کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کا وہاں ایڈمیشن کرائیں، وہاں داخلہ دلوائیں۔ الحمدللہ عالمہ کا بھی پورا کورس کرایا جا رہا ہے کہ لڑکیاں عالمہ بنتی ہیں۔ جب ایک لڑکی پڑھے گی تو وہ کتنے بچوں کو پڑھائے گی، کتنے بچے اور بچیوں کی وہ تربیت کرے گی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی پڑھا تو ایک فرد پڑھا، لیکن اگر ایک لڑکی پڑھ لیتی ہے، ایک عورت پڑھ لیتی ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ پورا خاندان پڑھ گیا، اس لیے کہ وہ پڑھ کر اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے گی، اچھی تعلیم دلائے گی، اور ان کی اچھے طریقے سے ان کا مزاج اسلامی بنائے گی۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا، آگے بڑھتا رہے گا، اور جنہوں نے اس بچی کو دینی تعلیم دلانے میں محنت اور کوشش کی تھی ان کو بھی اس کا اجر برابر اسی طرح ملتا چلا جائے گا۔ دینی تعلیم کی اہمیت اسلامی تعلیمات کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اکابر نے، بڑوں نے علم کی اہمیت کو اپنے عمل سے دکھا دیا کہ علم حاصل کرنے میں کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس تعلق سے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ علم حاصل کرنے میں آدمی کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ یہ خاص طور پر جو ہماری بچیاں اور بچے یہاں سن رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
کسی گاؤں کے اندر پڑھاتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ اس کے قریب میں ایک بستی تھی، وہ بستی والے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت آپ یہاں درس دیتے ہیں، آپ یہاں حدیث پڑھاتے ہیں، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ یہاں کچھ فاصلے پر ہماری بستی ہے، وہاں بھی بہت سارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وقت ہماری بستی کے لیے نکال لیجئے، ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے، آنے جانے کا انتظام کر دیں گے تاکہ آپ کو آنے جانے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ یہاں پڑھا کر کے فلاں بستی کے اندر جائیں گے اور سواری سے جائیں گے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت مجھے فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے، آپ مجھے وقت بتا دیجئے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو اب وقت باقی نہیں رہا، مجھے یہاں پڑھانا ہے اور پھر فلاں بستی کے اندر سواری سے جا کر کے وہاں پڑھانا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جب آپ سواری پر سوار ہو کر کے اس بستی کے لیے جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہوں گا، آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے میں چلتا رہوں گا، آپ اسی حال میں آپ وہ کتاب مجھے پڑھاتے چلے جائیں اور اسی حال میں میں وہ کتاب انشاءاللہ پڑھ لوں گا۔ تاریخ کے اندر اس سے زیادہ علم دین کے حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کی مثال کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے کہ علم دین کی اور تعلیم کے حاصل کرنے کے اندر کتنی محنت ایک طالب علم کو کرنی چاہیے۔ تاریخ کے اندر اس سے بہترین مثال کوئی ملنے والی نہیں ہے۔ اور آج علم دین کو جو بہت زیادہ ہلکا سمجھ لیا گیا، دینی تعلیم کے حصول کو ایک طرح سے کم اہمیت دی جاتی ہے اور دیگر علوم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دینی تعلیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے، اس میں اللہ نے عزت بھی رکھی ہے، اللہ نے پیسہ بھی اس کے اندر رکھا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کرنے والے بنیں۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ نے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور دھوبی کے یہاں محنت مزدوری کرو تاکہ کچھ گزران کا سبب بن جائے۔ بیٹا کام کرنے کے لیے آتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ بھی وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں پڑھ کر۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو چھوٹے سے بچے تھے وہ رک جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم کون ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے دھوبی کے یہاں کام سیکھنے کے لیے بھیجا، محنت مزدوری کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم روزانہ یہاں پر آیا کرنا اور جو یہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو حاصل کرنے لے۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ گھر گیا اور ماں کو معلوم ہوا کہ میں نے بیٹے کو جہاں بھیجا تھا وہاں نہیں جاتا ہے اور یہ تو بیچ میں ہی کہیں بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ کچھ پڑھتا ہے، تو ماں نے بہت ڈانٹا، برا بھلا کہا
اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو کس کام کے اندر لگا دیا، اس کا باپ سر پر نہیں ہے، ہماری تو یہ کوشش تھی کہ یہ بچہ تھوڑی بہت محنت مزدوری کر لے گا، ہمارے گھر کا کام کاج چل جائے گا، کھانے پینے کا کچھ ذریعہ بن جائے گا، آپ نے اس سے بھی اس بچے کو روک دیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس بچے کو وہ چیز سکھا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا تو یہ پستے کا فالودہ کھائے گا۔ وہ غریب ماں یہ بات سن کر کے تعجب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمارا مذاق نہ بنائیں، آپ ہمارا مذاق نہ اڑائیں، بھلا ہم کہاں اور پستے کا فالودہ کہاں۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اور یہ بات بھول بھلیا ہو گئی، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر علم حاصل کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ جو یہ بچہ وہاں پر محنت مزدوری کرے گا اتنی مزدوری میں اپنے پاس سے دے دیا کروں گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جوان ہو جاتے ہیں، علوم کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک چیف جسٹس یعنی قاضی القضات کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیتے ہیں کہ لو اور یہ آپ کے قاضی القضات بنیں گے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات یعنی سب سے بڑے جج بنا دیا جاتا ہے، ملک کے سب سے بڑے جج بن جاتے ہیں۔ جب اپنی مسند پر بیٹھتے ہیں تو وقت کا بادشاہ ایک برتن لے کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت لو اور اس کو آپ تناول فرماؤ اور اس کو کھاؤ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ پستے کا فالودہ ہے جو مجھے بھی کبھی کبھی ملتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے آپ کو یہ روزانہ ملا کرے گا۔ جب بادشاہ یہ بات کہتا ہے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاذ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بچپن کی بات یاد آ جاتی ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ بچہ پستے کا فالودہ کھائے گا۔ تو دیکھیے علم دین نے ایک بچے کو جو دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، جو محنت مزدوری کرنے جا رہا تھا، علم کی برکت نے، علم کے حصول نے، علم نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وقت کا بادشاہ ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اور پورے ملک کے اندر ان کو سب سے بڑا جج بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں علم دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو علم دین حاصل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم جتنا بھی اپنے بچوں کے لیے کر سکیں اس میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کے پرفتن دور میں خاص طور پر بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا جتنا اہتمام ضروری ہے، آج کے اس زمانے کے اندر پہلے کے مقابلے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کے مزاج کو دینی نہیں بنایا، ان کے افکار و خیالات کو دینی نہیں بنایا، ان کے نظریات اور ان کی سوچ اور فکر کو مذہبی رنگ میں نہیں رگا، تو آئندہ آنے والے ٹائم میں کتنا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کی کوئی انتہا بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ اس لیے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم ان کو دلائیں، دینی تربیت کریں۔ جب دینی تربیت ہوتی ہے تو آدمی کہیں بھی رہے، چاہے وہ بادشاہ بن کے رہے،
یا فقیر بن کے رہے، وہ ہر حال میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے رہتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے اندر کہ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا، محمد یار خاں غالباً اس کا نام لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں کسی دشمن نے اس کے ملک پر چڑھائی کی، بادشاہ کو اطلاع پہنچی تو بادشاہ نے اپنے لڑکے کو لشکر دے کر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ کچھ ٹائم کے بعد خبر آئی کہ شہزادہ ہار گیا ہے اور وہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ رہا ہے، اور دشمن اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر گھستا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچتی ہے تو یقیناً یہ خبر اس کے لیے پریشان کن تھی، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ اسی حال میں وہ اپنی رانی کے پاس جاتا ہے۔ رانی جب اترا ہوا چہرہ دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے کہ بادشاہ کیا بات ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کیا، ہم نے اپنے بیٹے کو لشکر دے کر بھیجا تھا، مگر خبر یہ آئی ہے کہ ہمارا بیٹا پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا۔ تو رانی کہتی ہے کہ نہیں بادشاہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ سرکاری مخبروں نے خبر دی ہے۔ تو رانی کہتی ہے کہ نہیں، چاہے کسی نے بھی خبر دی ہو مگر ہمارا بیٹا پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا۔ بادشاہ یہ سمجھ کر کہ یہ عورت بلا وجہ بحث کر رہی ہے، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، آ کر کے اپنے دربار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم گزرا کہ پھر دوبارہ خبر آتی ہے، اور وہ خبر خوشکن ہوتی ہے۔ اس میں یہ خبر دی جاتی ہے بادشاہ کو کہ شہزادہ جیت کا جشن مناتا ہوا اور فتح اور کامیابی کے ساتھ محل کی طرف آ رہا ہے، اس نے دشمن کو مار بھگایا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچتی ہے تو بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی رانی کے پاس جاتا ہے اور یہ خبر اس کو بھی سناتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عورت گھر میں بیٹھے ہوئے اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارا شہزادہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا، جبکہ وہ سرکاری خبر تھی۔ تو بادشاہ اپنی رانی سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے تمہیں وہ بات بتائی تھی، تم نے اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کیسے کہی کہ ہمارا شہزادہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا؟ تو رانی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک راز ہے جو آج تک آپ سے چھپا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھلا بیوی کا ایسا کون سا راز ہے جو شوہر سے چھپا ہو سکتا ہے؟ رانی نے کہا کہ نہیں، یہ چھپا ہوا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ ضد کرتا ہے کہ بتاؤ کیا راز ہے؟ تو رانی کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ مجھے دیا اور میں امید سے ہوئی تو میں نے اسی دن سے یہ تہیہ کیا، یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے میرے پیٹ کے اندر حرام تو بہت دور کی بات، مشتبہ لقمہ بھی میرے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا۔ چنانچہ میں نے پورا اہتمام کیا اور 9 مہینے اس حال میں گزارے کہ کوئی شک و شبے والا لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ جب بھی میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو پہلے وضو کروں گی، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر پھر اس بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ چنانچہ اس کی پیدائش کے بعد جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی تو وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی اور پھر اس کو دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح میں نے اس بچے کی پرورش کی ہے۔ اس کے جسم اور رگوں کے اندر جو خون ہے وہ خون حلال خون ہے، اس میں حرام کی کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہے،
اور اچھے خون سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، حلال خون سے اچھا کردار پیدا ہوتا ہے، اچھے اخلاق بنتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہمارا بیٹا پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا، اس لیے کہ پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ بری عادت ہے اور ہمارے بیٹے کے اندر بری عادت نہیں ہو سکتی۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ کوئی بادشاہ کی بیوی یعنی رانی ہو کر کے جب وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو دیکھیے کس طرح وہ عمل کر کے دکھاتی ہے اور کس طرح اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے۔ اگر آج بھی ہماری مائیں بہنیں یہ ٹھان لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی ہے، اچھا ماحول دینا ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ امت کے اندر انقلاب آ جائے گا، بدلاؤ آ جائے گا، اور یہ نوجوان نسل جو آج غلط راہ پر چل پڑی ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، اور جو فساد اور بگاڑ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پیدا ہو گیا ہے اس فساد اور بگاڑ سے یہ معاشرہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو جنت کمانا بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ لے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ تین کام اگر کوئی عورت کر لے، نمازوں کی پابندی، اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں آگے فرمایا کہ وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے گی اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو ماؤں بہنوں کے لیے جنت کمانا بڑا آسان ہے، اپنے گھر کے چہار دیواری میں رہنا، وہاں رہ کر کے اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، حلال و حرام کا خیال رکھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج جو یہ موبائل کا فتنہ ہے، اس موبائل کے گناہ سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بچانا، یہ آج کے زمانے کے اندر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بعض مائیں فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بعض گانے سن رہی ہوتی ہیں، تو بھلا جب مائیں اس راستے پر چلیں گی، مائیں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گی، تو بھلا ان کی اولاد کی تربیت کیسے اچھی ہو سکتی ہے، کیسے ان کی اولاد دیندار بن سکتی ہے؟ لہٰذا پہلی ذمہ داری ہماری ہے، ماؤں کی ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائیں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اللہ کے احکام کا پابند بنائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اسی کی محنت اپنی اولاد پر کریں، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا نظم کریں، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس نئی نسل کو صحیح راستے کی طرف لے جانا آسان ہو جائے گا اور ان کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال آج کا یہ انعامی و اصلاحی پروگرام ہے جس کے اندر مخدوم گرامی سراج الملت حضرت مولانا سید محمد بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہونی تھی، اور حضرت کی دعاؤں پر ہی اس پروگرام کا اختتام ہونا تھا، اور جناب قاری محمد شکیل صاحب نے باغپت میں جا کر حضرت سے ملاقات کی تھی، ٹائم لیا تھا اور حضرت نے وعدہ کر لیا تھا، مگر چونکہ بڑھاپا ہے اور بہت ہی زیادہ کمزوری کافی دنوں سے حضرت والا کو چل رہی ہے، تو نقاہت اور کمزوری اور بیماری کے باعث حضرت والا نے ابھی کچھ دیر پہلے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوتا اور سبھی سے ملاقات بھی کرتا، دعا بھی کرتا۔ اب میں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ وہاں پر میں نہیں آ سکتا چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب ان کی حاضری سے تو مستفید نہیں ہو پائے، ان کی زیارت سے مستفید نہیں ہو پائے، البتہ ہاں ان کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اکرمنا یا اکرم الاکرمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم نور قلوبنا بتلاوت القرآن، اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم سے بہت خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اے اللہ ہم سے تیرے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے۔ مولا کریم ہم سب اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم تیرے حضور بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے بہت خطائیں سرزد ہوئی ہیں، چھوٹے بھی گناہ ہوئے ہیں، بڑے بھی ہوئے ہیں، دن میں بھی ہوئے ہیں، رات میں بھی ہوئے ہیں۔ اللہ جیسے بھی ہیں اے اللہ تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا کریم تو اپنے رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، لغزشوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمت، برکت اور دینداری پیدا فرما، بے دینی بے برکتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گھر کے اندر بھی خوب برکت اور رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما، بیماریوں پریشانیوں مصائب و آلام سے حفاظت فرما، ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، مقروض ہیں تو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ جن گھروں کے اندر جوان بیٹیاں ہیں نکاح کے انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں، اے اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، اچھے رشتہ دار عطا فرما۔ جن پر قرضہ ہے قرضے کی ادائیگی آسان فرما، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنا گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال طیب برکت اور وسعت والی روزی عطا فرما، حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس مکاتب مساجد و معابد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چلنے والے مدرسے کی حفاظت فرما، اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کامیابی عطا فرما۔ جو بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت و اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے چلانے والوں کو بھی ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں امن و امان قائم فرما، بدامنی فساد سے حفاظت فرما، یہاں بسنے والے مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اے اللہ ہم سب کی تمام حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب حاضرین نے جو دعائیں مانگی ہیں، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں، وہ ہمارے لیے خیر ہیں، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی تمام حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ ہر طرح کے ظاہری باطنی شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، دینی باتیں سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔